سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چیپٹر 12.2 عمرہ قضا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کا چاند ہو جانے کے بعد عمرہ قضا کا سفر شروع کیا، اور جو لوگ حدیبیہ میں تھے سب آپ کے ساتھ نکلے۔ ان کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے بھی شرکت کی۔ عورتوں اور بچوں کے علاوہ تقریباً 2000 صحابہ تھے۔ سب نے ذوالحلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھا، اور حضرت ابو رحم غفاری مدینہ کے انچارج مقرر ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 اونٹ ساتھ لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی طرف سے باضابطگی کا فکر تھا، اس لیے جنگی ہتھیار ساتھ رکھ لیے، اور جب وادی یاجوج پہنچے تو ہتھیار یہاں رکھ دیے، اور 200 آدمیوں کو ان کی حفاظت کے لیے یہیں چھوڑ دیا۔ صرف سوار کا ہتھیار اور میان میں رکھی ہوئی تلواریں لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ مکہ میں داخلے کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ اونٹنی پر سوار تھے، اور مشرکین کعبہ شمال میں واقع پہاڑ پر بیٹھ کر مسلمانوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یثرب یعنی مدینہ کے بخار نے مسلمانوں کو نہایت کمزور کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی یہ ذہنیت سمجھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ طواف کے پہلے 3 چکر دوڑ کر یا تیز چل کر لگائیں، البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے گزریں۔ مشرکین مسلمانوں کی طاقت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت و شفقت کے باعث 7 چکر دوڑ کر لگانے کا حکم نہ دیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھویا، پھر طواف کیا، پھر صفا اور مروہ کی سعی کی، پھر مروہ پہاڑ کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا اور اپنا سر منڈایا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو یاجج بھیج دیا تاکہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں، اور جو لوگ وہاں تھے وہ آ کر عمرہ ادا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 3 دن قیام فرمایا۔ چوتھے دن صبح کو مکہ سے روانہ ہوتے اور راستے میں چوتھے دن صبح کو مکہ سے روانہ ہوئے اور راستے میں صرف میں قیام کیا۔ مکہ سے روانگی کے وقت حضرت حمزہ کی بیٹی چچا چچا پکارتے ہوئے آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت جعفر کے حوالے کیا، کیونکہ حضرت جعفر کی بیوی ان کی اس بچی کی خالہ تھیں۔ اس عمرہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث سے شادی کی۔ آپ نے اس کی ذمہ داری حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دی، کیونکہ حضرت عباس کی زوجہ ام الفضل حضرت میمونہ کی بہن تھی۔ بس حضرت عباس نے حضرت میمونہ کی شادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے واپسی کے وقت حضرت ابو رافع کو پیچھے چھوڑ دیا تاکہ وہ حضرت میمونہ کو سوار کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہنچے تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کو آپ کی خدمت میں پہنچا دیا گیا۔ اس عمرہ کا نام عمرہ قضا اس لیے پڑا کہ یہ عمرہ حدیبیہ کی قضا کے طور پر تھا عمرہ قضا کے دوران جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے تو عبداللہ بن رواحہ تلوار حمائل کیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے، اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے: اے کفار کی اولاد، ان کا راستہ چھوڑ دو، کیونکہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر میں ہے۔ رحمان نے اپنی وحی کے طور پر نازل کیا ہے، یعنی ایسے صحیفوں میں جن کی تلاوت اس کے پیغمبر پر کی جاتی ہے۔
اے پروردگار میں ان کی باتوں پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کو حق جانتا ہوں کہ بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہو۔ آج ہم اس تنزیل کے مطابق تمہیں ایسی مار ماریں گے کہ کھوپڑی یہ اپنی جگہ سے علیحدہ ہو جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ ترمذی میں ہے، یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے کہا، اے رواحہ، تجھے شرم نہیں آتی کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور وہ بھی حرم شریف میں شعر گا رہے ہو؟ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، انہیں کہنے دو، کیونکہ یہ شعر قریش کے لیے آسمان کے تیروں سے بھی تیز ہیں۔ پس اس زمانے میں شعروں کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا تھا، جس طرح آج کل کا میڈیا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔